ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کی زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ اپنے آپ اپنی آخرت اور دنیاوی اصلاح کی توفیق سے مالا مال فرمایا۔ اس وقت ہم سب دنیاوی زندگی کے اندر بڑے مصروف ہیں اور بڑے مشغول ہیں اور بہت ہی زیادہ انہماکی کے ساتھ زندگی کے رفتار کو لے کر چل رہے ہیں۔ کہیں بچوں کی پرورش کا مسئلہ، کہیں لڑکیوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ، کہیں سسرال والوں کی طرف سے کسی قسم کا دباؤ یا کہیں خاندانی کوئی دباؤ۔ اتنے مصروف ترین زندگی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض کرنے پر ہم آمادہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اپنے زبانوں سے اپنے دلوں سے کیا ہے، وہ سب مسلمانوں نے یہ یقین پیدا کر لیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کیا جائے، لیکن ہوتے ہوتے یہ حال ہو گیا کہ ہم نے رب کو ناراض کرنا شروع کر دیا، قوم کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گئے، اللہ کو ناراض کرنے کی جستجو کے اندر ہم پڑ گئے، اولاد کی تربیت کو راضی کرنے میں، ماں باپ کی خدمت کر کر ماں باپ کو راضی کرنے میں، ایک طرف مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہے تو دوسری طرف رب کو ناراض کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
ہم نے اس آیت کو سنا اور اس آیت کے متعلق کئی مرتبہ ہم نے بیانوں کے اندر سنا، تو جب سنا اس وقت تھوڑا خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ جب کبھی بھی یہ آیت ہمارے نظر کے سامنے سے گزری تو اس وقت ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، اور جیسے ہی یہاں سے باہر نکل گئے تو یوں سمجھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مقام اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے ایک چیز ذہن کے اندر بٹھا لی، اللہ سے ڈرنے کا مقام اللہ کا گھر ہے، یعنی مسجد کے اندر اللہ سے ڈرا جائے، گھر کے اندر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بازار کے اندر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کے وقت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لین دین کے وقت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی پرورش کے وقت اللہ کا خوف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، ایک ہی جگہ کو پکڑ لیا، وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے، اس کے اندر آتے ہیں تو اللہ کے ڈر اور خوف کو لے کر آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھیں گے تو اللہ کے خوف کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہاں بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان زندگی کے 10 شعبوں میں سے یا 10 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ سے ڈرتا ہے اور 9 حصے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر سے اللہ کی محبت کو جدا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی کہ ایک آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے اور ملازمت کی ٹائمنگ اس کو بتا دی گئی کہ صبح 9 بجے دکان کے اوپر حاضر رہنا ہے اور شام میں آپ کو 10 بجے چھٹی دے دی جائے گی۔ اگر اس انسان نے، اس بندے نے 9 بجے کے بجائے اگر 10 بجے جانے لگے تو ایک دن اس کے اوپر نظر انداز کیا جاتا ہے، 2 دن نظر انداز کیا جاتا ہے، تیسرے دن اس سے کہا جاتا ہے کہ میاں تم آنا بند کر دو، اپنے گھر کے اندر آرام کر لو۔ اور اگر اس سے بولا جائے کہ تم کو ٹائمنگ کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 10 بجے تو آتا ہوں، جب تک کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی دکان نہیں کھلتی ہے میں 9 بجے آ کر کیا کروں گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ٹائمنگ 9 بجے ہے، آپ کو آنا ہے، چاہے مارکیٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، میرے ڈرنے کے لیے کوئی جگہ متعین مت کرو، کوئی وقت متعین مت کرو، دن کے 24 گھنٹے میرا خوف دل کے اندر بٹھا کر رکھو۔ بازار میں جا رہے ہیں تو اللہ کا خوف لے کر جاؤ، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو اللہ کے خوف کے ساتھ بیٹھے رہو، اولاد کی پرورش اور تربیت کے اندر لگے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اور یہ کہو کہ تم دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کی امید بھی لگا کر رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھانے کی عادت ڈال لیا کرو۔ تو تب جا کر انسان کی زندگی کے 9 حصے اللہ کے ڈرنے میں شامل ہوں گے۔ ایک حصہ اگر دنیا کے اندر لگ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ ابھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام انجام دیے، بہت سارے کام کر دیے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے، اگر کسی کے ہم سننے بیٹھ جائیں تو سنتے سنتے ہماری غنودگی شروع ہو جائے گی، بیزارگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قصے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت، اللہ نے اپنی بڑائی بیان کرتے 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 قیامت تک بیان کی، اور کہا کہ میری شان ایسی عظیم الشان ہے کہ میری ایک چیز کو تم پکڑ کر اس کی تحقیق کے اندر لگ جاؤ گے تو تمہیں یاد ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ایسا کام کر نہیں سکتی ہے۔ ایک مثال لے لو کہ ایک سورج ہمارے سروں کے اوپر ہے، ایک سورج جو روزانہ نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ سورج نے اپنی شعاعیں ابتدائی طور پر بڑی دھیمی انداز میں دنیا کے اندر آنکھیں کھولنا شروع کرتا ہے، یعنی ٹمٹماتے چراغ کی طریقے سے نکلتا ہے، اور اس کی شعاعیں دھیرے 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 بڑھتی ہیں، اور جب بڑھ جاتی ہیں تو انسان کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تپش سے بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، وہ جلدی سے اپنے سفر کو تکمیل کر کر اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو دنیا نے ہر کام کر دیا اور دنیا نے ہر چیز بنا دی، لیکن ایک سورج کے مقابلے میں دوسری چیز پیدا نہیں کر سکی آج تک۔ ایسے ہزاروں چیزیں بنا لی اور کہا کہ ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس کو تیار کر لیا، ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس کو تیار کر دیا، لیکن سورج کی جو ابتدائی شعاعیں ہیں یا آخری وقت کی جو شعاعیں اس کے اندر ٹمٹماتی ہوئی بجھنے لگتی ہے، ان شعاعوں کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے،
انسان کے خیر کے لیے اللہ نے سورج کو انسان کے حوالے کر دیا. اس کی ابتدائی شعاعیں، جس بچے کو یوں سمجھ لو کہ ارخان ہو گیا پیدا ہونے کے بعد، تو سورج کی ابتدائی شعاعوں کے درمیان میں اس کو لے کر بیٹھا جاتا ہے تاکہ اس کی ابتدائی روشنی اس کے آنکھوں کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر پڑ جائے تو تاکہ اس کا ارخان ختم ہو جائے. اور وہی انسان اپنے جسم کے اندر کسی قسم کی تھراتی کوئی بیماری پکڑا ہوا ہے تو علماء نے اور خطباء نے اور اطباء نے لکھا ہے کہ دھوپ کی شعاؤں کے درمیان میں بیٹھا کرو کم سے کم 15 منٹ تک تاکہ تمہارے جسم کی جراثیم ختم ہو جائیں. تو وہ بھی انسان کی بھلا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ شعاعیں پیدا کر دی. تو اللہ سے جو ڈرنے کا تعلق ہے صرف نماز کے لیے ڈرنے کا تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنے سے ڈرنے کا تعلق نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرنے پر ڈرنے کا تعلق نہیں ہے. فرمایا گیا کہ ہر لمحہ اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھانا ہے تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ہم نے زندگی کے اندر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ہم نے اپنے بیٹوں کی شادی کی، یعنی دنیا کے اندر ہر وہ کام کرنے لگے. ہم نے اپنی گردن کو اونچی کر دی اور کہا کہ دیکھو میں نے اپنے لڑکے کی شادی اس دھوم دھام سے کیا کہ پورے محلے والوں نے اس کی دعوت کی تعریف کرنے لگے اور اس کی بارات کی اتنی تعریف کرنے لگے اور اس کے گھوڑے اور اس کے بگیوں کی اتنی تعریفیں ہونے لگی کہ لوگ دنگ دیکھتے رہ گئے اور کہنے لگے کہ واقعتاً کیا بہترین انداز میں انہوں نے شادی کی. لیکن فرمایا گیا کہ اتنے سب اعمال سے کہ کیا وہ والد کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے اتنی دھوم دھام سے شادی کر دی تو کیا اس شادی سے میرا رب راضی ہوا؟ کیا میری اس شادی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوئی؟ یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے شادی کی؟ کیا ہم نے لوگوں کی جو دعوت دی ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا؟ دسترخوان کے اوپر سب کے ساتھ یکساں سلوک ہم نے کیا؟ یا اپنے چاہنے والے یا اپنے بڑے لوگوں کے ٹیبل کے قریب ہم گئے اور ان کے کھانے کے انتظام میں لگے رہے؟ یا ہم نے ہر غریب کو بھی دیکھنے لگے کہ کبھی یہ خیال اور تصور انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے تو وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. زندگی کے اندر انسان کو پرواہ نہیں رہی کہ میرے اعمال کے بارے میں مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. میرے اعمال دنیا کے اندر میں جو کرتا ہوں لوگ میرے اعمال کو دیکھ کر میری تعریف کرتے ہیں، مجھے شاباشی دیتے ہیں اور میرے داد و تحسین دیتے ہیں، لیکن میں اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر جب مجھے رکھا جائے گا تو کیا قبر میری تعریف کرے گی؟ کیا قبر میرے حشاش اور بشاش ہونے کی تعریف کرے گی؟ کیا قبر مجھے شاباشی دے گی؟ اس خیال کا تصور انسان کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. انسان اس کو فکر میں رکھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر تو میری تعریف ہوتی رہے گی. لوگ نہ چاہتے ہوئے تعریف کریں گے، لوگ کبھی دکھانے کے لیے تعریف کریں گے، لوگ کبھی جو ہے اس کے سامنے آنے کی وجہ سے تعریف کریں گے. لیکن فرمایا گیا کہ جس نے بھی دنیا کے اندر کسی کی تعریف کی تو وہ تعریف کا ایک ایک لفظ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کی تعریف صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں نے فلاں کی تعریف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، نہ کہ میں بندے کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. کہ جب یہ چیز انسان کے ذہن کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو وہ انسان پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، بعد میں بندے کی تعریف کرنے سے پہلے اس کے خامیوں پر نظر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تعریف تو بعد میں کروں گا لیکن تمہارے اندر یہ خامی ہے، اس کو تم درست کر لو. آج کوئی کسی کی خامی نہیں بتاتا ہے، ہر آدمی تعریف کے پل باندھنے پر لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا بہترین کارنامہ انجام دیا، آپ کی تقریر اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ رہی کہ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کو کمنٹ کرنے لگے اور لوگوں نے آپ کی تعریف کرنے لگی. یہ تعریف سے کوئی فائدہ نہیں، تعریف سے فائدہ نہیں. اس تقریر کا ایک لفظ کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ عمل کر لے گا تو اس کی بھی بھلائی اور بولنے والے کی بھلائی اور سننے والوں کی کامیابی کا ضمانت کے طور پر یہ عطا کیا جائے گا. ہم غور و فکر کریں. ہم نے زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں، ایک ہی شادی بیاہ کا متعلق نہیں ہے. اب ہمارے بچے باہر ممالک کے اندر جاتے ہیں کمانے کے غرض سے. کیا کبھی والد نے یہ سوچا اور کبھی پوچھا کہ بیٹے تم اتنی کمائی کیسے کما رہے ہو؟ تمہارے پیسے جو اتنے تم کما رہے ہو، ان پیسوں کی کمانے کی کون سی ایسی مشین تمہارے پاس آ گئی جس کی وجہ سے تمہاری آمدنی کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کہیں غلط طریقے سے تو پیسہ نہیں کما رہے ہیں؟ کہیں تمہارا تصور تو ایسا نہیں کہ اپنی تنخواہ تو تنخواہ باقی رہ گئی اور اس کے علاوہ دوسرے ایسے کام کر رہے ہیں جس کے غلط کام کی وجہ سے تمہاری بدنامگی، تمہارے والدین کی بدنامگی یا تمہیں پکڑے جانے کی وجہ سے تمہیں جیل ہو سکتی ہے. کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری کمائی کے اندر کمی ہو جائے گی.
لیکن تم زیادہ کمانے کی غرض سے اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پر مت ڈالو۔ کبھی کسی والد نے اپنے بچوں سے سوال کیا؟ نہیں کیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے پیسہ، بچے کما رہے ہیں، ماشاءاللہ بچوں کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، ماں باپ بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہر آدمی دعا کر رہا ہے، پردیس کے اندر رہنے والے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی کمائی میں برکت دے دے۔ پردیس والوں کے واسطے تو دعا، یہاں جو ہے ان کے لیے دعا کون کرے گا؟ یہاں ہم بھی تو 9 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہماری کمائی جتنی کی اتنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے قسم کی آمدنی نہیں ہے۔ تو یوں اندازہ کیوں ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور اور خیال نہیں آتا کہ ہمارے بچوں کی کمائی کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے، کیا وہ اضافہ حلال طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا وہ اضافہ اللہ کو راضی کرنے والے طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا وہ اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق حلال طریقے سے ہو رہا ہے؟ یہ تصور اور یہ خیال ہمارے ذہن کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور ہم ہزاروں کی کمائی ہماری، لاکھوں کی کمائی ہماری، اور اس کمائی کے اوپر ماں باپ بھی خوش ہیں، اور اس کی شادی کے اوپر اتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں، اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، نہ ماں باپ کو فکر اور خیال ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ تو صرف اوپر کی آمدنی بھیج رہا ہوں، تنخواہ تو پوری کی پوری ویسے ہی باقی ہے۔ آخر ایسی کون سی مشین آپ کے ہاتھ لگ گئی؟ ہم کو بھی دے دو مشین، تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے کمائیں یہاں بیٹھ کر، یہاں ہم بھی کچھ کما سکیں۔ ہمارے بھی اہل و عیال ہیں، ہماری بھی خواہشات ہیں، ہماری بھی تمنائیں اور آرزویں ہیں کہ دنیا کے اندر ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں، لیکن کوئی ایسی مشین۔ ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، ایک حرام لقمہ اگر اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر تم ڈالو گے تو یوں سمجھ لو کہ وہ ایک حرام لقمے کی وجہ سے تمہارے بچوں کے اندر نافرمانی کا سبب پیدا ہوگا۔ تمہاری اولاد سب سے پہلے تمہاری نافرمانی کریں گے، تمہاری اولاد کی زبان سب سے پہلے تمہارے خلاف اٹھنے لگے گی، تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، اور تم بیٹھ کر خون کے آنسو روؤ گے اور یہ کہو گے کہ کس چیز کی کمی میں نے اولاد کے لیے رکھی تھی، ہر خواہش اس کی پوری کرتا گیا، لیکن باوجود اس کے کہ آج میری اولاد مجھ سے نافرمان ہے، میری اولاد مجھ سے ناراض ہے، اس کی وجہ اور سبب کو تلاش کرنے لگے تو وہ غور و فکر کرتا ہے، تو یاد آتا ہے میں نے فلاں کے حقوق کو دبا کر، ان کو ناراض کر کر اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے میری اولاد نافرمان نکل گئی۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حرام لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کی عبادتوں کے اندر کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی عبادتوں کے اندر دل نہیں لگتا ہے۔ وہ جب رب کے سامنے جاتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر سوار ہو کر کہتا ہے ابھی تیرا وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ کے سامنے ڈرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عابدی سنانے لگے۔ اس کو دنیا کا مزہ اور چسکا ایسا لگا دیتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو اپنے لیے سبب کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ہم غور و فکر کریں، ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر ہی نہیں، ہماری ہر تقریب دیکھ لو، ہماری ہر چھوٹی سی تقریب سے لے کر بڑی سی تقریب، ایک انسان کی دعوت کے اندر جانے کا موقع ملا، 200 آدمی کا عقیقہ انہوں نے کیا، 200 آدمی کا عقیقہ، یعنی اس دعوت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسی دعوت کے اندر اس کے جتنے لذتیں اور جتنی غذائیں انہوں نے دسترخوان پر سجائی تھی، اتنی غذاؤں کے درمیان میں کم سے کم 2 لڑکیوں کی شادی آسانی سے ہو جاتی تھی، 2 لڑکیوں کی شادی، یعنی صرف 200 آدمی اور 20 قسم کی غذا ان کے دسترخوان کے اوپر لگی ہوئی تھی، 20 قسم کا کھانا۔ اب ہم غور و فکر کریں کہ خرچ کرنے پر ممنوع نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا کہ تم اتنا زیادہ اسراف مت کرو، اتنا زیادہ اسراف مت کرو۔ قرآن میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کے اندر، نام کے لیے، نشان کے لیے، لوگوں کے سامنے داد و دہش حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباشی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے زبانوں سے تعریف سننے کے لیے ہم نے اتنا بڑا غذا، اتنا بڑا انتظام کر دیا کہ لوگ دیکھنے لگے کہ جس نے بھی داخل ہوا اس نے تعریف کیے بغیر باہر نہیں نکلا۔ کیا ہمارے اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی مد نظر رہی یا اللہ کی خوشنودی مد نظر رہی؟ ہم نے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تو لوگوں نے ہماری تعریف کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی پھل نہیں ملا، ہمیں کوئی صلہ نہیں ملا۔ ہم غور و فکر کریں، ہماری زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کے متعلق ہم غور و فکر کریں، یہ اولاد کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں یہ میرے والد ہیں، انہوں نے حرام غذا میرے پیٹ کے اندر ڈالی تھی، یہ حرام کمائی سے مجھے پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کا بھی نافرمان اور ان کا بھی نافرمان بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو اور ان کو سب کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اور ہمارے اندر پرواہی نہیں اور فکر ہی نہیں،
ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس آ رہا ہے تو آنے دو، آ رہا ہے آنے دو، خرچ کی بات مت کرو، بس آ رہا ہے آنے دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہا ہمارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم شادی بیاہ کے موقع پر غور و فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کی جتنی خوشنودی کے ساتھ اور جتنی رضامندی کے ساتھ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کر دیتے ہیں، ہر کام کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے راضی ہو جائیں، گھر کے بڑے راضی ہو جائیں، ارے پورے خاندان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، پورے خاندان کو راضی کر لیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نیک نکلیں گے، صالح بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، حافظ قرآن، عالم دین بنیں گے، نماز کے پابند ہوں گے، یہ اپنے گھروں کے اندر پردے کے اوپر رہنے والی بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ گھروں کے اندر ایک عجیب قسم کا بھوچال اور طوفان اٹھ جاتا ہے، وہاں اولادیں ہوتی ہیں، اولادیں نافرمان نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں۔ آج وہی معاشرہ ہماری زندگیوں کے اندر سامنے موجود ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، آج فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکل کر راستے سے جانے لگا تو دیکھا کہ جن بچوں کی عمر بالکل 6 سال کی ہے، ایک بچے کی عمر 4 سال کی ہے، اور ایک بچے کی عمر میرے اندازے کے مطابق وہ 5 ساڑھے 5 سال کا ہوگا، 3 بچوں کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور گھر کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں۔ کتنے سال کے بچے؟ 4 سے لے کر 6 سال کی عمر کے بچے۔ کس نے تربیت دی ان کو؟ ان کو کس نے دیا؟ کیا ان بچوں کو نیند نہیں آئی؟ کیا ان کے ماں باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے دروازہ کھول کر گھر چبوترے کے اوپر بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں؟ اتنا صبح کے اندر دیکھنے والے کیا خیال کریں گے، کیا تصور کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ان کو موبائل نہ دیں تو وہ اپنے گھر کے اندر آنے تیار نہیں۔ دیکھو کیسی تربیت ہماری زندگی کے اندر ہو گئی۔ ہماری اولاد نہ ماں باپ کی فکر کرنے والی۔ آج یہی تو رونا رونا ہم رو رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ کرونا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کا رونا ہے۔ ہماری اولاد کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذابی شکل ہے، عذابی شکل۔ گھر کے اندر ماں باپ دونوں ضعیف ہیں، بچے اپنے اپنے کمروں کے اندر موبائل کے اندر ہوشیار ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، ماں باپ بیماری کے اندر تڑپ رہے ہیں، ماں باپ اپنی بیماری کے اندر کھرا رہے ہیں، اٹھ کر پانی لینے کی طاقت اور سکت ان کے اندر نہیں ہے، لیکن پورے بچے اپنے اپنے کمروں کے اندر ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کسی کا ذہن کے اندر یہ بات نہیں اٹھ رہی ہے کہ ماں بیمار ہے، چلو ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارا کریں گے، والد بیمار ہے، والد کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزارا کریں گے، یہ خیال اور تصور نہیں ہے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ دنیا کے اندر ماں باپ نے پیدا کر دیا اور ماں باپ نے ہمیں ایسی چیز دلا دی، اور ہم نے ماں باپ کو یہ سمجھا دیا کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم آن لائن کلاسیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، یا ہم نے اس کی تمام ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ ماں باپ نے سمجھا کہ بچے محنت کر رہے ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے، کوئی کسی سیریل کے اندر مصروف ہے۔ آج کل تو پاکستانی سیریل کے ہمارے نوجوان بھی، ہمارے خواتین بھی اتنے دلدادہ بن گئے کہ ان کو پرواہ نہیں کہ نہ ماں کی فکر، نہ والد کی فکر، نہ چھوٹے بچوں کی فکر۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری ایسی تربیت، ہماری ایسی تربیت، اس کو کون سدھارے گا؟ ہم سدھاریں۔ وقتیہ طور پر ہمارے بچے ناراض ہوتے ہوں گے، 2 دن 3 دن 4 دن کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، مرنے دو ان کو، ان کے کھانے پر نظر مت رکھو، ان کی زندگی کو سدھارنے کی فکر کرو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ایسا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ان کی اولاد ان سے بدتر قسم کی حالت پیدا کرے گی۔ اگر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی ہے تو یاد رکھو کہ ان کی اولاد ان سے اس سے خطرناک انداز میں رویہ پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم نے پیدا کر دیا، ختم، تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اب ہم یہ امید مت رکھو کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے، یہ امید مت رکھو کہ ہم تمہیں لا کر کما کر کھلائیں گے، یہ امید مت رکھو کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے اپنے وقت کو نکالیں گے۔ یہ حال ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہودیوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام انجام دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلے، واکنگ کے لیے نکلے، تو دیکھا کہ ایک باغ کے اندر یہ سمجھ لو کہ ایک گارڈن کے اندر ایک اکیلا بچہ اپنی کتاب کو لے کر پڑھنے بیٹھا ہوا ہے، بقیہ بچے کھیل رہے ہیں، ادھر سے ادھر کود رہے ہیں اور سب واکنگ کے اندر مصروف ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غور سے اس بچے کو دیکھا، بڑے غور سے اس بچے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ایگزام ہوں گے، وہ پڑھ رہا ہوگا۔ اس کی عمر علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ 10 سے 12 سال کی عمر ہے۔ تو جب اس بچے کے قریب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بیٹے السلام علیکم، تو اس نے بڑے بہترین انداز میں جواب دیا کہ وعلیکم السلام۔
پوچھا کہ بیٹے یہ عمر تو تمہاری کھیلنے کودنے کی ہے اور تمہاری ہم عمر بچے پورے کے پورے کھیل رہے ہیں اور کود رہے ہیں، اور کیا بات ہے کہ تم پڑھنے میں بیٹھے ہوئے ہو، غور و فکر کر رہے ہو کتاب کے اندر؟ تو اس بچے کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے جواب دیا. فرمایا کہ اس بچے نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم بالکل تھوڑی ہے، ہماری قوم بالکل تھوڑی ہے اور ہماری قوم بالکل کمزور ہے. اگر میں کھیلنے کودنے میں لگ جاؤں گا تو ہماری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا. ہماری قوم کو بچانے کے لیے میں کتاب کے مطالعے کے اندر ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون سے قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارا تعلق یہودیت سے ہے، ہمارا تعلق یہودیت سے ہے. آپ دیکھو کہ وہ زمانے کے اندر یہودیوں کی تعداد بالکل کم تھی، آج بھی کم ہے، اس کے باوجود پوری دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ کے اندر ہے، پوری دنیا کا کنٹرول. ہر اعلی کار ان کے پاس ہے، ہر اعلی کار، جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے وہاں سے ایجاد ہوتی ہے اور اس کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. جتنے چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں موبائل کے طور پر یا نیٹ بینکنگ کے اعتبار سے، یا سمجھو کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے بھی ہم نے اپنے بینک کو اپنے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، وہ پورا کا پورا اعلی کار ان کے پاس ہے. قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون کا پیاسا ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ آپ دیکھو کہ انٹرنیٹ پورا کا پورا چلانے کے اعلی کار اور پوری تنظیمیں ان کے پاس موجود ہیں. وہ اگر ایک گھنٹے کے لیے اگر پورے انٹرنیٹ کو بند کر دے تو پوری دنیا اندھی بہری گونگی بن جائے گی. ایک روپیہ اپنی ذات سے اپنا پیسہ ہم خرچ نہیں کر سکتے اپنے لیے، اور پورا پیسہ بینکوں موبائل کے ذریعے سے آن لائن جو ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں، ہماری عادت بن گئی، ہم دن بہ دن آن لائن کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیٹ بند کر دیا جائے گا، آپ کے پیسے بینک کے اندر رک جائیں گے، موبائل کے اندر رک جائیں گے، اور آپ دکاندار کے پاس پہنچیں گے خریدنے کے لیے، سامان خریدا جائے گا اور جب پیسے ٹرانسفر کرنے کا موقع آئے گا تو آپ کے پیسے نہیں جائیں گے. تو اس وقت ایک دوسرے کو خون کے پیاسے بنیں گے. یہ سب چیزیں انسان دنیا کے اندر آزما لے اور غور و فکر کر لے. ہم نے اپنے اولاد کو بھی اسی دہانے پر ڈال دیا، ان کو یہ بتا نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس انسان کو یہ بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق اللہ نے بتایا ہے. جب یہ چیز انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بھلائی، خیر اور انسان کو شر سے روکنے کے تمام آزار اور تمام اوزار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. ہم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی؟ ہم نے کچھ بھی ترقی نہیں کی. آج مسلمان کہتا ہے کہ میں نے بہت ترقی کی. کیا ترقی کیا؟ کہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، پہلے بھی ڈاکٹر بنتے تھے. آج کہتے ہیں کہ میرا بچہ پائلٹ بن گیا، تو پہلے بھی لوگ پائلٹ بنتے تھے. آپ میں ان میں فرق کیا رہا؟ وہ لوگ دن بہ دن اتنی ترقی کرتے گئے، وہ زمانے کے اندر ان کے پاس اوزار نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، پیدل چلے جاتے تھے، ان کے پاس کسی چیز کے انتظام نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بہترین انداز میں تعلیم یافتہ ہوتے تھے. آج سب کچھ آسانی کے ساتھ ہمیں میسر ہو رہا ہے. وہ لوگ مسائل کو برداشت کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی دنیاوی اسباب کا اختیار کرتے تھے. آج مسائل اتنے آسان ہو گئے، ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور ہم پھر کہنے لگے کہ ہماری کمائیوں میں برکت نہیں. ہمارے غذا کے اندر ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا ہم اپنے مرضی سے ہضم نہیں کر سک رہے ہیں. ہم نے غذا کھا لیا زیادہ، 2 لقمے زیادہ کھا لیا، بے چین ہونے لگے، پریشان ہونے لگے. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا گیا کہ نہیں، 2 لقمے زیادہ کھا لیا تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، پھر بھی کھا لیا تو سمجھو کہ بیمار ہو گئے. اللہ یا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اصلاح کر لو اپنی زندگی کی، اپنی اصلاح کر لیا کرو، اپنی اولاد کی پرواہ کیا کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کر لیا کرو. اولاد تو پیدا ہو گئی، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے. ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا اور ان کے لیے صحیح راستہ ہموار کرنا، ان کو اللہ والا بنانا یا ان کو اللہ والوں کی صحبت میں چھوڑ دینا یا ان کو دیندار بنانا یا اللہ کے گھر کا واسطہ ان کو دے دینا. کہنا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چلے جاؤ لیکن نماز کو ترک نہیں کرنا، حرام کمائی مت کمانا. اللہ کو راضی کرنے والے 2 روپے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غیر مترتبہ طور پر برکتیں عطا فرمائے گا. یہ سیکھ ہم اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. یہ سیکھ کی ضرورت ہے. آج ہمارا چھوٹا بچہ بھی تھوڑے پیسے لا لیا تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کیا بیٹے، اور محنت کرو. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اور محنت کرو. یہ نہیں پوچھتے کہ اتنے پیسے کمانے میں تم نے کتنا وقت صرف کر دیا اور اتنے پیسے کس طریقے سے تم نے کمائے. جب یہ سوال ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو بچے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ ابا ہر چیز کا حساب پوچھ رہے ہیں، ہر چیز کا حساب پوچھ رہے ہیں.
تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی غلط کاری سے، غلط راستے سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ گویا کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے، آخرت کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. ہم غور و فکر کریں. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا دنیا کے اندر انسان کماتا بھی ہے کھاتا بھی ہے. انسان بغیر کمائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غذا اس تک پہنچا دیتے ہیں، وہ کھاتا بھی ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر اسی طریقے سے گھومتے رہتا ہے. لیکن فرمایا گیا کہ جس نے جتنا کمایا اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ سوالات ہوگی، اتنا ہی زیادہ باس پرس ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس سے سوالات کیے جائیں گے کہ انسان نے کس طریقے سے کمایا، کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا اور خرچ کرنے کے اوزار کیا تھے اور اس کے وسائل کیا تھے. وہ سب وسائل کا جواب دینے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کو محسوس نہیں ہوگا میں نے تو کمایا لیکن اس کا جواب میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے سکوں گا. آج ہر آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی سے پوچھو کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی پہلے کے جیسے کمائی نہیں ہے. ہر آدمی کی زبان سے ہی وہ کہتا ہے کہ گزشتہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے یوں سمجھ لو کہ ہماری کمائی پر ایک قسم کا تالا پڑ گیا، لاگ لگ گیا ایک قسم کا. ہر آدمی، بڑا سے بڑا بزنس مین بھی اس وقت پریشان، چھوٹا آدمی بھی پریشان، مزدوری کرنے والا بھی پریشان، ہر آدمی پریشان ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھا، کسی کو بھوکا نہیں رکھا. الحمدللہ بہترین غذائیں ہمارے گھروں کے اندر بن رہی اور بہترین وقت 3 وقت کا کھانا میسر ہو کر کھا رہے. لیکن اگر یہ انسان اللہ کی دی ہوئی روزی کے اوپر غور و فکر کر کر اللہ کی عبادت کے اندر ہماتن مصروف ہو جاتا، اپنے آپ کو ڈال دیتا کہ اللہ کا اتنا بڑا شکر احسان ہے، اللہ نے اتنے سب مسائل کے باوجود بھی ہمیں 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے شکر کے طور پر ہم عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے، اس کو راضی کرنے والے اعمال کر لیتے. وہ راضی ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی کے جو بند تالے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. پہلے ہم نے دکان لگائی چھوٹی سی، وہ دکان کے اندر 5,000 کا سامان ڈالا، اب وہ ہماری دکان اتنی بڑی ہو گئی کہ 5 لاکھ کا ایک وقت میں سامان نکل رہا ہماری دکان سے. تو کیا سوچا تھا انسان کہ اتنا ترقی کرے گا، اتنا ترقی کرے گا؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان دنیا کے اندر عبادت میں آنے کے لیے اپنے قدم کو اٹھانا پڑتا ہے، اپنے خیالات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. دنیا کی پرواہ نہیں کرنا ہے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرنا ہے. پہلے یہ پرواہ کرنا ہے کہ پہلے میں اللہ کی عبادت کروں، اب اس کے بعد پھر بیوی بچوں کی فکر، اہل و عیال کی فکر، کام و کاج کی فکر. پہلے اللہ کو یاد کر لو، بعد میں سب کام خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا. پہلے کیا بولتے ہیں؟ پہلے دکان کھولتا ہوں، صاف صفائی کرتا ہوں، بعد میں اللہ کی تلاوت کرتا ہوں. یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا. جس کو مقدم رکھنا ہے اس کو مؤخر کر دیا اور جس کو مؤخر کرنا ہے اس کو مقدم کر دیا. اور پھر یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے گا اور اچھا رویہ اختیار کرے گا. وہ یقیناً ہونے والا نہیں ہے. ہماری زندگی کی فکر اپنے آپ کو کرنا ہے، دوسروں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بھائی میری زندگی ختم ہونے کے دہانے پر ہے، میں آج بیٹھا ہوا ہوں، کل ختم ہو جاؤں گا، کل مر جائیں گا اور لوگ لے جا کر مجھے دفن کر دیں گے. لیکن بقیہ زندگی جو قبر کے اندر گزارنی پڑتی ہے، کیا وہ گزارنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آج جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں